السلام علیکم تمام بی فار یو ایس آر جی ممبرز، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ نے چاروں جو میں نے وائسز شیئر کی ہے یہ سن لی ہوں گے اور بغور سن لی ہوں گی۔ بہت کنٹرول کر لیا، بہت سہ لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا۔ میں اب آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ یہ موصوف، ان کا نام ہے شیخ محمد ثاقب شامی صاحب، جن پہ سیف الرحمان صاحب نے لمحہ بلمحہ ہر جگہ ہر چیز میں اعتبار کیا، ٹرسٹ کیا، ٹھیک ہے، اپنے سارے کاروبار کے بارے میں بتایا، ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ یہ ایون کہ میرے خیال سے ملیشیا میں ایک ساتھ بھی رہیں۔ اس کے بعد جی، جس دن سے میرے خیال سے سیف الرحمان صاحب اس کمپنی میں آئے ہیں یا یہ کمپنی انہوں نے چلائی، اسی دن سے شیخ شامی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد کافی مسائل آئے ہیں، یہ ساری چیزیں آئیں۔ یہ موصوف یہاں سے رفو چکر ہو گئے اور ملیشیا بھاگ گئے اپنے بڑے بھائی جیسے محسن کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں وہاں سے ان کی ویڈیو موصول ہوئی۔ یہ صاحب پھر بھی انکاری تھے کہ نہیں، میں تو ادھر ہی ہوں۔ یہ گئے تھے جی دبئی، اور دبئی سے ملیشیا۔ اس کے بعد جی یہ موصوف کمپلیٹلی غائب ہو گئے۔ ان کا جتنا ڈیٹا تھا اپنی یوٹیوب چینل پہ وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، واش کر دیا۔ اور ان سے اگر کوئی رابطہ کرتا تھا تو یہ جواب دیتے تھے کہ میرا بی فار یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھگدڑ مچی، لوگ پریشان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب فرنٹ پہ آئے۔ انہوں نے لوگوں کو سنبھالا، لوگوں کو دلاسے دیے، یہ سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی اختلاف تھا، راجہ ریاض صاحب سے بھی اختلاف تھا، ملک نوید صاحب سے بھی اختلاف تھا، سیف الرحمان صاحب سے بھی اختلاف تھا۔ اس کے بعد راجہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ ہم سے ملیں۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں گیا، میں ان سے ملا۔ وہ رات میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی، اور کوئی 4-5 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے ٹائم پوری رات ہماری میٹنگ ہوتی رہی۔ کچھ باتیں ہماری تھی، کچھ راجہ صاحب کی تھی۔ اینڈ رزلٹ ہم نے یہ نکالا کہ ٹھیک ہے، بندہ مصیبت میں ہے، دینے والا ہے، ٹھیک ہے، باہر لانے کے لیے تک وہ دو کرتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد بھاگ دوڑ کی، سیف الرحمان صاحب کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایون کہ سیف الرحمان صاحب کی بیل کی خوشخبری دینے والا پہلا بندہ ہی شاہ فیصل ہے، کہ جس نے راجہ ریاض صاحب کو کال کیا اور بتایا کہ سر بیل کنفرم ہو گئی ہے، مچل کے جمع کروانے کے لیے بندہ بھیجے اور ان کو باہر لے کر آئیں۔ اس کے بعد اور یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ وہ باہر آئیں گے تو لوگوں کو دیں گے۔ ہم نے کہا زبردست، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری منزل ایک ہی ہے، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایکوموڈیٹ ہوں۔ بہت کچھ کیا، میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، نہ مجھے یہ شومنٹ اور یہ ان چیزوں کا کوئی شوق ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس امید پہ کیا کہ لوگ ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے، کسی کے دل سے دعا نکلے گی تو ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کافی دنوں سے یہ ایک بھگدڑ مچی اور گالم گلوچ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ میں آپ کو یقیناً، آپ نے اس دن بھی ایک میری اور راجہ صاحب کی اور اجاز بھائی کی ایک تصویر دیکھی ہے۔ ہم رات کو 12 بجے بیٹھے ہیں اور صبح وہاں سے ہم تقریباً 5 بجے اٹھے ہیں، اور اس دن راجہ ریاض صاحب کی برتھ ڈے تھی، لیکن اگلے نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں دوبارہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ جی راجہ صاحب کو کال کرتے ہیں، بلکہ یا تو ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں، یا پھر اگر وہ فری ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس دن بھی ان سے دوبارہ ڈسکشن ہوئی، ڈیٹیل ڈسکشن، انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ٹی کی طرف سے یہ مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں آ رہی ہے۔ ہم نے کہا سر بات یہ ہے نا کہ لوگ اب اکتا چکے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، اور وہی پرانی روایت برقرار رکھی جا رہی ہے، تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، اگر 2 آئی ٹی والے یہ کام کر سکتے ہیں تو 4 ہائر کرے، 4 کر سکتے ہیں تو 8 کرے۔ انہوں نے کہا ہم آلریڈی اس پہ کام کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میں کافی، چونکہ ایک مسئلے میں پھنسا ہوا تھا اور کافی زیادہ بزی تھا، اور میں گروپ کا ماحول دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ گالیاں،
اور پرسنل اٹیکس، کریکٹر ایسیسنیشنز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ خیر بغور کیا ہم نے ساری چیزوں پہ، جب غور کیا اور جب تار سے تار ملائی اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو پتہ چلا کہ ان سب کے پیچھے ہیں شیخ محمد ثاقب شامی صاحب، اور یہ ساری چیزیں وہ کروا رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوگی، ان کی وائسز سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ یہ وہ موصوف ہے جو منتھلی 2.5-3 کروڑ روپیہ B4U سے کما رہے تھے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ اس کے صرف 2 اکاؤنٹس میں نے دیکھے اور میرے ہوش جو ہے اڑ گئے تھے کہ ایک اکاؤنٹ سے $5 لاکھ کا وڈرا گیا ہے اور دوسرے اکاؤنٹ سے 7 لاکھ، اور ان کی پتہ نہیں کتنی آئی ڈیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو جو سنا ہے وہ ہے کہ 6 یا 7 آئی ڈیز تھی۔ اب یہ موصوف تقریباً $90 لاکھ کما کے بیٹھے ہوئے ہیں B4U سے، اور یہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں اس بندے کے لیے کہ جس نے اس کو زمین سے اٹھا کے تو عرش پہ پہنچا دیا اور اس کو اتنا کامیاب بنا دیا۔ اور سلسلہ یہاں نہیں رکا، اس بندے نے مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے ویسی سن لی ہوں گی، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کروا رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی اس نے بات کی تھی اور ہمیں اس نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جی یہ موصوف اب بھی ان لوگوں کے پیچھے ہیں کہ جی آپ کسی کا پرسنل ڈیٹا شیئر کروائیں، تھریٹس دیں، گالیاں دیں، ٹھیک ہے، اور معاملے کو خراب کریں۔ اور اس کی ایک اور بھی ریزن ہے، اس موصوف نے سیکیور رینیکس کے نام سے ہی ایک ڈومین ملیشیا سے لی ہے، جس کی میں اسکرین شاٹ یہاں پہ آپ لوگوں سے اب شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صاحب چاہ رہے ہیں کیونکہ اب تو یہ ان کے اپنے مفاد کی جنگ آ گئی، کیونکہ یہ تو ڈبل ٹرپل کیا 100% کیا کہ ہزاروں % یہ کما چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ ایکوموڈیٹ ہو، کیونکہ یہ تو زیرو پہ ہو گیا۔ اب اس چیز کا اس کا دکھ درد ہے کہ نہیں بھائی، اچھا یہی موصوف تھے جس نے $50 میں لوگوں سے ڈالر لیے، لوگوں کو ڈبویا، ٹھیک ہے، اور پھر بھاگ گئے۔ $50 کے لوگوں سے ڈالر لیتے تھے، آگے کمپنی کو 150 کے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایسے ہی بہت سارے ان کے کارنامے ہیں جو میں وقتاً بوقتاً آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اب جب یہ موصوف کو لگا کہ بھائی میں تو زیرو پہ آ گیا ہوں اور یہ تو کمپنی چلے گی، تو اب جو ہے نا بھگدڑ مچاؤ، کسی کو کہہ رہے جی دھرنا دو، کسی کو کہہ رہے جی اس کی بیل کینسل کراؤ۔ ایون کہ یہی صاحب ہے وہ لوگوں کو آفر یہ بھی کہہ رہے کہ آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں، اور کیس کے لیے بھی آپ کو لوگوں کو میں پیسے دیتا ہوں۔ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو اور راجہ ریاض صاحب کو اندر کرواؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کافی سارے ثبوت راجہ ریاض صاحب کو بھی مل چکے ہیں، چونکہ میرا سیف الرحمان صاحب سے ابھی کانٹیکٹ نہیں ہوا، ان سے بھی میں کنفرم کروں گا۔ تو یہ اوورآل سچویشن ہے۔ میں نے اس لیے یہ مناسب اس ٹائم پہ سمجھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ بھائی ایک بندے کا کندھا یوز کیا جا رہا ہے اور اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کے حالت پہ رحم کرے، اور وہ جو ناسمجھ لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس بندے کا یہ ایم ہے یا یہ آبجیکٹیو ہے کہ بھئی میں یہ کمپنی نہ چلنے دوں یا پھر لوگ ایکوموڈیٹ نہ ہوں، تو شامی صاحب آپ سے میں کلیئر کٹ ابھی کہہ رہا ہوں، اور ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہ یہ آپ کی جو یہ خواہش ہے نا، یہ انشاءاللہ یہ میں کبھی نہیں پوری ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو تگ و دو کی ہے، جو اتنا سارا کچھ کیا ہے، یہ انہی پریشان حال لوگوں کے لیے کیا ہے، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے، انہی بیواؤں کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، انہی یتیم یسیروں کے لیے، انہی جو ہینڈی کیپڈ بندے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب پریشان حال ہے، اور ہم سب پازیٹیو طریقے سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کی اب یہاں پہ اپنی مفاد کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، تو اس لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو راجہ صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے آپ پہ پردے ڈالے، لیکن میرے سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہ والا کام کر رہے ہیں کہ بغل میں چوری اور دل میں رام رام۔
یہ نہ کرے شامی صاحب، دس از رانگ، ٹھیک ہے؟ 5 لاکھ لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے اگر اپنے کوئی معاملات ہے وہ آپ بیٹھیں کمپنی مینجمنٹ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ حل کریں، لیکن لوگوں میں اس طرح کے انتشار نہ پھیلائیں اور لوگوں کو یہ غلط چیزوں پہ گائیڈ نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہاں تک کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر نہیں آتی آپ کو سمجھ تو پھر ہمارے پاس دوسرا بھی طریقہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہمیں مجبور آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر میں ایسا اقدام اٹھاؤں گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو آپ سے میں دوبارہ مدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ باز آ جائیں۔ شکریہ۔